وما أدراك ما محرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ بے شک امام حسین اسلام چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ حسین فہمی کی راہ میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ اور جو سب سے بڑی مانع ہے وہ ہمارے درمیان تعصب اور عصبیت کا ہونا، ہمارا تکبر، ہمارا غرور، لوگوں کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر اور برتر سمجھنا۔ یاد رہے، جہاں سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے یہ زوال ہے، اور ایسے انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اس میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ حجرات میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو قبائل میں، گروپ میں تقسیم کیا ہے تاکہ پہچانے جاؤ، تکبر کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں، مباحث کے لیے نہیں۔ اور تم میں سب سے زیادہ آنریبل، سب سے زیادہ محترم اور معزز اور مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو پتہ چلا عزت کا سبب تقوی ہے۔ ہاں، ہم دعائیں بھی تو یہی کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ خدایا ہماری اس دعا کو ان ایام عزا میں قبول کر لے، اس لیے کہ فرش عزا پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حسین کا واسطہ دیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ آنکھیں نمناک ہوں اور گریہ کناں ہوں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اغتنموا الدعاء عند الرقہ، جب تم پہ رقت طاری ہو جائے نا تو اس وقت دعا کیا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اور یہ بھی دوسرے مقام پر ہے، جب معصوم سے پوچھا کہ رقت ہم پہ کیوں نہیں طاری ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے ہیں، دل میں نرمی کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے، زبان اثر کیوں کھو رہی ہے، تو امام فرماتے ہیں ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب، آنکھوں کے آنسو خشک نہیں ہوتے مگر یہ کہ جب دل سخت ہو جائے۔ تو شقاوت قلب کا نتیجہ آنسوؤں کا خشک ہونا ہے۔ وما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، اور دل سخت نہیں ہوتے مگر جب گناہ زیادہ ہونے لگے دل سخت ہو جاتا ہے۔ قسی القلب یا شقی القلب وہ نہیں ہے کہ جو کسی کا سر قلم کر دے، ہے وہ، لیکن جس کے آنسو رک جائیں، معصوم کی زبان میں وہ بھی ہے۔ جو امام کو ان کے مقام پر نہ سمجھے یا اس سے کمتر کر دے وہ بھی شقاوت قلب کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پر حدیث میں معصوم فرماتے ہیں جب زیارت کے لیے آؤ تو زیادہ دن رکنا نہیں، زیادہ دن رکنے سے شقاوت قلب پیدا ہوتی ہے، قساوت قلب۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ہم زیادہ رکیں گے تو قساوت کیسے؟ ہاں، مگر ایک آدمی اپنے اس روٹین کو بہتر کر رہا ہو تو ٹھیک ہے۔ کس طرح سے؟ اس لیے کہ آپ پہلے دن گئے تو تڑپ ہے نا، کچھ نہیں، بس سیدھے میں حرم چلا جاؤں گا، نماز شب حرم میں، رات حرم میں، عبادتیں حرم میں، تمام نمازیں جماعت کے ساتھ حرم میں ہو رہی، دوسرے دن تھوڑا کم، اس کے بعد اور کم۔ جب یہ حالت ہونے لگے نا تو کربلا سے نکل جاؤ، اس حالت کو، اس کیفیت کو واپس لاؤ، یعنی 24/7 حسینی رہو۔ چند گھنٹوں کے لیے حسینی نہیں رہنا، صرف محرم اور 10 دنوں کے لیے حسینی نہیں رہنا۔ اس لیے کیونکہ یزیدیت کا سامنا تمہیں ہر لمحہ ہے، جب یزیدیت کا سامنا ہر لمحہ ہے تو حسینیت ہر لمحے تمہارے لیے پاسدار ہونی چاہیے اور تم حسینی بنے رہو۔
اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، پروردگارہ ہمیں حسین کے پرچم کے نیچے محشور کرنا۔ دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محشور کرنا، شہداء کے ساتھ محشور کرنا۔ اور حدیث میں بھی ہے، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو آخری امام کے ظہور کی تیاری کر رہا، انتظار کر رہا ہے، اور انتظار میں صادق بھی ہے، مخلص بھی ہے، تو اگر مرے گا تو ایسا ہی ہے جیسے وہ امام کے ساتھ میدان جنگ میں شہید ہوا ہو اور اپنے خون میں نہایا ہو۔ اللہ اکبر، یہ مقام دیا گیا ہے۔ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے بعد اس سے سوال کیا، تو نے کوئی تیاری کی؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خاص تیاری نہیں، ہاں آپ کی محبت ہے۔ رسول نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ محبت اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ تو تقوی اختیار کیجیے، گناہوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے متقین جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک محترم ہیں۔ میں یہیں پر بیان کرتا ہوا چلوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کانا فی قلبہ، ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تعصب اور عصبیت ہوگی، اور وہ متعصب ہوگا، رائی کا دانہ، کیونکہ قرآن کہہ رہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، مجسم ہو جائے گی نیکی۔ رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا، دیکھے گا، مجسم ہو جائے گی، اجر بھی ملے گا، دیکھے گا بھی، وٹنس کرے گا۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے نا کہ بیٹا اگر فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ يَأْتِ بِهَا سماوات والارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بیٹے اگر تم آسمانوں میں، زمین پر، پہاڑوں میں جا کے چھوٹا سا گناہ کرو گے، اللہ اسے بھی قیامت کے دن پیش کرے گا۔ تو رسول فرماتے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تعصب ہوگا، عصبیت ہوگی نا، وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ نہیں اٹھے گا۔ بَعَثَ اللہ یوم القیامت ما آرا بالجاہلیہ، اللہ انہیں قیامت کے دن جاہل عربوں کے ساتھ، متعصب عربوں کے ساتھ، کافر عربوں کے ساتھ، مشرک عربوں کے ساتھ محشور کرے گا۔ کلمہ نبی کا پڑھ رہا تھا، اٹھایا ابو جہل کے ساتھ جائے گا۔ کلمہ نبی کا پڑھ رہا تھا، اٹھایا ابو لہب کے ساتھ جائے گا۔ کلمہ نبی کا پڑھ رہا تھا، اٹھایا ابو سفیان کے ساتھ جائے گا۔ زبان، علاقہ، خاندان، حسب نسب، مال و دولت، کسی کی بنیاد پہ فخر نہ کرنا، تعصب نہ کرنا، رنگ والا تعصب بھی نہ ہونے پائے۔ عربوں کو اپنی زبان پر فخر تھا، عجمی کو رسول نے کہا سلمان من اہل البیت۔ عربوں کو اپنے رنگ پر فخر تھا، ابو ذر کو اپنا مؤذن بنا دیا۔ فاطمہ دیکھیں، کنیز فضہ 40 سال قرآن بولتی رہی، کون سا عرب بول رہا تھا؟ علی نے اپنا جو محبوب غلام جسے قرار دیا وہ قنبر تھا۔ خطیب الایمان نے ارشاد فرمایا کہ رتبہ خاص جتنے تھے پیغمبر لے گئے، یا نبی فاطمہ، حیدر و شبیر و شبر لے گئے، مرتبے 2 ہی بچے تھے طاہر انسان کے لیے، ایک فضہ لے گئی، ایک قنبر لے گئے۔ کربلا میں بھی یہ غلام ہے، اور وہ حسین کا براہ راست غلام نہیں ہے، وہ ابو ذر کا غلام تھا، اس کا نام جون ہے، اور کربلا کے بزرگ ترین شہداء میں سے ہے۔ سمجھ میں بھی آ رہا ابو ذر کا غلام ہے۔ ابو ذر کی غلامی سے حسین کی غلامی میں آ گیا۔ بڑھاپے کی وجہ سے حسین اجازت نہیں دیتے، آخر میں کہتے ہیں مولا شاید آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دیتے، میں کدنا غلام ہوں اور میرا خون
سادات کے خون میں شامل ہو جائے گا۔ حسین نے کہا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اے چچا جان ایسا نہیں ہے، میں آپ کو اس لیے اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ لیکن جب جان کا اصرار بڑھا تو ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی اور اس کے بعد کہا سنے میں دعا کرتا ہوں پروردگارا قیامت کے دن جب ان شہداء کو اٹھایا جائے تو ان میں سب سے روشن چہرہ جان کا کر دینا۔ حسین نے تعصب کی تمام دیواروں کو قیامت تک کے لیے دعا کر کے گرا دیا۔ ارے 3 دن کے بعد جب امام سجاد آئے ہیں بنی اسد کے ساتھ ارے شہداء کے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے، ارے جا کے بنی اسد خبر دیتے تھے ایک لاش ادھر ایک لاش ادھر۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگ آئے کہتے ہیں آقا وہاں ایک جگہ سے نور ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ امام نے کہا یہ میرے بابا کی دعا کا نتیجہ ہے، یہ جان شہید ہے جو غلام ابو ذر تھے، میرے بابا نے دعا دی ہے۔ ارے جان کا لاشا امام سجاد نے اٹھایا، گنج شہیداں میں دفن کیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ وما أدراك ما محرم محرم ذخر يوم القيامة، محرم ذخر يوم القيامة، محرم ذمة دمعة العين ينصاب الحسين، ذمة دمعة العين ينصاب الحسين.